حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا. ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے. فجر کی اذان دے کے ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی, غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے, اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا. بلال آئے گا تو جلدی نہ کیا کرو مسجد میں. اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں, اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا, جلدی نہ مچایا کرو. اللہ کا گھر ہے, رحمت والی جگہ ہے. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑھے گا. اب سب صحابہ خاموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں, کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں. حضرت بلال دوڑے آئے, جلدی دوڑے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا. فرمایا آ گئے ہو؟ حضور آ گیا ہوں. پڑھو اقامت پڑھی, جماعت ہو گئی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب مقداد, جناب سلمان فارسی, چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے, کون ہے بلال, تو کدھر تھا؟ راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں, کدھر تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہ بلال کوئی گہری بات ہے, بتا معاملہ کیا ہے, روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ گھر میں چکی پیستی تھی, تھک جاتی تھی نا, تو میں مدد کرایا کرتا تھا. کتنے دن بیت گئے, جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں. فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے, مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں. حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر. حضرت بلال فرماتے ہیں اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر, میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے, تو بچوں کو دودھ پلا, میں تیری چکی پیس دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو کے بتلاتے ہیں. فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا, میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا. حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں, میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں, انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے. فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسبیحاں رولتے ہیں, لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں. فرمایا میرا ذکر سنو, میری تلاوت سنو, میرا وظیفہ سنو. میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کے آیا. حضرت بلال نے اس انداز میں, بدر کی جنگ لگ گئی, بدر کا مارکا, حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے, کہا میں لڑوں گا, پورا جہاد کروں گا. امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا, وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے. آگے کچھ صحابہ کھڑے تھے, وہ قریب سے گزرنے لگا. حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو, یہ مجھے مارا کرتا تھا, ذرا پکڑنا, نہ جانے نہ دینا. امیہ کو صحابہ نے روکا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ کے زور سے گھونسا مارا, ادھر جا کے گرا. حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ. کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا؟ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا. فرمایا دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی, دیکھ تو ذلیل کر دیا گیا. حضرت بلال نے مارا, گردن اڑا دی. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے, دوڑے ہوئے آئے, کہا بلال مبارک ہو, بلال مبارک ہو, آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے. حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا. میرے دوستو بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی. یہ وقت ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا, یہ رک جاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ, وقت ہو گیا آگے گزرنے کا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کا وصال ہوا نا, حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا. کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لیا. حضرت عمر نے کہا, جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی نہیں, جس طرح عام لوگوں پہ. سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا, بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں. ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے, کسی کو بتایا ہی نہیں, اکیلے روئے. ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں, کہا نہ بلاؤ اسے. عصر کی نماز کا وقت ہوا نا, تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا,
وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا، اس بلال کو کہا کہ بلال چڑھ، ذرا آذان پڑھ، مسجد کی چھت پہ چڑھ جا۔ حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے، کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کہا سلمان میری مدد کرنا، میری مدد کرنا، اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، اب مجھ سے جایا نہیں جاتا۔ جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے، یہ نہیں پوچھا۔ حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا، چھت پہ پہنچایا، بلال نے اذان شروع کی۔ جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا، بڑی درد، بڑی بلندی ہوتی تھی، بڑا جوش خروش ہوتا تھا، آج وہ آواز دب گئی۔ جب بلال نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا۔ جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو سارے چپ کھڑے تھے نا ان میں سے ایک بابا رو پڑا، جس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے، زمین پہ گرے اور کہا ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، دوبارہ آئے، حضور خواب میں ملے، کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے، فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا، ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضور خواب میں ملے، آئے مدینے، حضرت بلال آخری بار، لوگوں نے کہا اذان پڑھو، کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، نہ مجھے کہو، میں کیسے پڑھوں؟ امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈالنا، میں نے نوکری کی ہے اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی۔ سنائی بلال نے اذان۔ کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو، حضرت بلال نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا، بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی، اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں اذان پڑھوں گا، رونا نہ، وعدہ لے لیا۔ حضرت عمر تو نہ روئے لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا، جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے، جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے، وہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی، رسول پاک کے بعد پھر اذان اس سے آگے بڑھ نہ سکی۔ حضرت بلال کا وقت وصال آیا، حضرت ابو دردہ کے داماد تھے جناب بلال حبشی، حضرت ابو دردہ بہت معتبر صحابی ہیں، ان کی بیٹی حضرت بلال کے گھر میں تھی۔ حضرت بلال کا وقت وصال آیا تو آپ کی بیوی کہنے لگی بڑے افسوس کی بات ہے، آپ بچھڑ رہے ہیں۔ فرمایا افسوس نہ کر، مجھے مبارک دے، میں آج بچھڑوں گا تو جا کے رسول پاک سے ملاقات کروں گا۔ حضرت بلال حبشی نے، میرے دوستو غریب آدمی تھے نا، مال تو زیادہ نہ دے سکے لیکن انہوں نے خدمت اس طرح کی، آپ میں کھنگالتا رہا کتابیں، 28-29 کتابیں میں نے کھنگالی اس ہفتے میں حضرت بلال پر۔ حضرت بلال کا دعویٰ ہی کوئی نہیں، پوری کتابوں میں، پوری سیرت میں کہیں کوئی دعویٰ ملتا؟ کہیں نہیں کہا میں نے یہ خدمت کی ہے۔ یہ دعویٰ حضرت بلال کا دعویٰ، میں غور کرتا رہا اس بات پر کہ سب لوگ دعویٰ کر لیتے ہیں نا، بعض صحابہ کے دعوے ملتے ہیں کہ ہم نے فلاں موقع پہ خدمت کی تھی، بلال بدر میں، بلال احد میں، بلال خندق میں، بلال فتح مکہ میں، بلال نے ساری خدمتیں اپنے سر، لیکن بلال کا دعویٰ، حضرت بلال نے اپنے منہ سے ایک بار بھی نہیں کہا میں نے خدمت۔ عشق بہت کیا، غریبوں جان نہ چھڑایا کرو، یہ کہہ کہ جان نہ چھڑایا کرو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کدھر جائیں، ہم آگے بڑھو، عملی طور پہ اپنا آپ پیش کرو، رسول پاک کے عشق میں رنگ جاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بلال اب تو حبشی غلام نہیں، اب تو مصطفیٰ کے صحابہ کا امام ہے، اب تو ہمارا امام ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتلاتی ہے کہ غریب اگر آئے اور اپنے آپ کو رنگے رسول پاک کے رنگ میں تو وہ اتنی خدمت کر سکتا ہے، اتنی خدمت کر سکتا ہے کہ کوئی تاریخ بھی حضرت بلال کو چھوڑ کے مکمل ہو سکتی نہیں، کوئی بھی تذکرہ جناب بلال کو چھوڑ کے صحابہ کے تذکرے مکمل ہو سکتے نہیں، اور جہاں جہاں بھی عشق کی داستان لکھی جائے گی پہلے بلال کا نام لکھا جائے گا، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اللہ ہمیں بھی حضرت بلال کے عشق کا قطرہ نصیب کرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمد۔ قرآن مجید میں اسے شکر مخلوقات کی طرح ہے، جانوروں سے بہتر بھی رہا ہوتا کیسے اس کا دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے،
پھر اس کی حیوانیت پر اتر ہے کہ سوائے اپنے غصے کے، اپنی انسانی خواہش کے، اسے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نرمی عطا کرے، حقیقت عطا کرے، سوز عطا کرے، اور جب یہ دماغ کا علاج کرانے میں کامیاب ہو جائے، پھر اسے لوگوں پر غصہ کام کو نہیں زیادہ آتا ہے۔ پھر دھوکہ دینا تو دور کی بات ہے، کسی کے بارے میں کبھی برا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے ہیں، اس میں سے انسانی دل کی صفائی پر، ستھرائی پر، اصلاح پر، اس کی نرمی پر زور دیا گیا۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اطمینان قلبی نصیب ہو تو تمہیں اللہ کے ذکر نصیب ہو۔ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب کا بتا ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اس کا مفہوم بھی ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ مدد ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تو اللہ کی رحمت پر غور کر کہ میرا والد میرے اوپر کتنا مہربان ہے، میرے بن مانگے اس نے مجھے کتنا کچھ نہیں کیا، میرے لیے بہت ساری ایسی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں جس میں میری محنت کا 1% بھی کوئی حصہ شامل نہیں ہے۔ ابھی وہ فرماتے تھے کہ تیرا اس وقت قرار پائے گا جب اس بات پہ غور کرے گا کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو پھر مالک ہے، تو انصاف کرنا بھی اس مالک کریم کا کام ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی رحمت اور اس کے فضل پر غور کرنے سے دل کو سکون ہوگا، پھر اندر نرمی آئے گی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی طبیعت میں سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم وہی سوئے سکو گے جو جلدی سے آگے بڑھ کے تم اس کو تھام لو گے، اور تیزی سے یہ بات لوگ پیدا کی جا رہی ہے کہ اپنا فائدہ دیکھو، اپنا نفع دیکھو، دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، تم کس طرح کر کے اپنے حصے کا لوگوں سے وصول کر پاتے ہو۔ یہ تو میرے بھائی اس معاشرے میں ہوتا ہے جس معاشرے کا کوئی دین نہ ہو، کوئی دھرم نہ ہو، کوئی رسیدہ نہ ہو، اس میں لوگ کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، معاشرہ دنیا کا ساری طور پہ ماننے کی وہ اس طرح کرتے ہیں جو کہتے آ جائے اور مل جائے گا، لیکن ہم تو دین اسلام کے ماننے والے، ہمارا تو فرماتے ہیں کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہارا سارا رزق لکھ دیا، تو ہمیں تو اتنا پیدا کرنا ہے کہ چلنے کا بالکل کسی جگہ موقع نہیں ملا گیا، نکالنے کے لیے دل جو سخت ہو جاتا ہے نا، پھر لوگ سازش کرتے ہیں، پھر لوگ دانتوں میں نیچے رکھ کے زبان چلاتے ہیں، پھر لوگ احسان سے زیادہ دشمنی پالنے کی خواہشیں ہو جاتے ہیں۔ تصور کے لیے آگے کے پاکستان کے اندر ترک بھارت کا جو مزاج ہے اس میں آپ تھوڑا سا کبھی پلٹ کر جان کے دیکھیں، سوائے یہ کہ سختی کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی بس یہ کہ بس میں جھٹا ہوا 10 روپئے زیادہ لینے سے مزاج میں تو بڑے سخت ہیں، پولیس کے بڑے سخت ہیں، انسان کو مار لینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، تو لوگ کہا میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو گوشت کا گوشت ہے جس کو دیر پڑا ہے وہ جو سخت نہیں ہو جاتا ہے اندر اقرا میں حافظ رضی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ایک مصروف انسان تھے، کچھ لوگوں کی زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے تو ان کے پاس باقاعدہ اپنے لیے بھی وقت نہیں بچتا، یہ بڑے مصروف اور بزی آدمی تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مدد بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور کے ساتھ نبی پاک کے نواز سے کھیل رہے تھے۔ ایک بات بھی سمجھا نہیں آپ کو غور کیجیے گا، اب دیکھیں جو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہے وہ آپ اس کو پڑھیں اس سے زیادہ مصروف زندگی آپ کو کوئی اور نہیں ملے گی۔ ایک مصروف ترین وقت 23 سال ہے، قرآن کی تشریحات بھی سمجھانی ہے لوگوں کو، دین کو مکمل کرنا ہے، اخلاقیات بھی سکھانے ہیں، ادھر جنوں کا خرچہ ہاتھوں تک منڈلاتا رہتا ہے، نجی اور ذاتی معاملات الگ ہیں، ہر وقت مہمانوں کا آنا جانا ہے، اور سرکار کی جو عبادات ہے وہ یہ ہے کہ شاہ پڑھ کے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں بدل کے اعلان ہوئے، تو ان ساری باتوں کے باوجود وقت دیتے رہتے وقت دیتے۔ حضرت حادثے کے حاصل ہوا تو بچے وضو کے ساتھ کھیل رہے تھے، جو بچہ ہوتا ہے نا تو کچھ ہوگی وقت پر ناگفتہ ہوتا ہے، تو ایسے مقامات بھی کرتا ہے کہ جو تھوڑا بڑا فارغ ہو کے اس کے ساتھ وہ سارے مقامات نہ کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے بھاتی لینا ہے، اور شاید سانی کہتے ہیں بچہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاتھی میں بوتل میں بند کرنا ہے، آپ اس کو کم سا اچھا لگتا ہے ہمارے لیے سمجھا سکے آپ اس بچے کو 4 سال کے 3 سال کے بچے کو کہ ہاتھی بوتل میں بند کر نہیں ہوتا، وہ بچہ ہے وہ بال کرے گا، تو بڑا مشکل ہوتا ہے، نہ تو کوئی دلیل سمجھتا ہے اور نہ وہ کسی دلیل کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے نواسے، حضور کی نواسیاں، حضرت زینب کی بیٹی، یہ سب سرکار کے ساتھ کھیل رہے۔ حضرت کیا کہ حادثے میں ظاہر میں گفتگو کرنے آیا تھا، میں کام کرنے آیا تھا، تو بچوں کے ساتھ جب کوئی آدمی مصروف ہوتا ہے تو جو آنے والا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہٹا کے میری بات پہلے سن لی جائے،
تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک جدا کر دیا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بچوں کو بڑا ہی وقت دیتے، میرے بھی بچے پر محنت کبھی بھی کرتے ہی نہیں. کیا انداز ہے لوگوں کے سمجھانے کا. کتنے میری بات پر فوراً کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی ترجمہ نہیں، کوئی جواب نہیں. وہ بچوں سے کھیلتے رہے اور پھر اچانک میری طرف نظر اٹھائے اور ساتھ میں مت بھرے لہجے میں حضور نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رب رحمت رہے العالمین بنا کے دے. میرے سینے میں دھڑکنے والا تیرے دل ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، میں ان کی بات نہیں سنتا. تو تیرے دل سے اللہ نے رحمت چھین لیا تو کیا کیا جا سکتا؟ مجھے اللہ نے رحمت کرنے والا کی رحمت دے گا. رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نے صبح کا گردن بنایا تو اس کے گھر گئے نامزدگی کے کاغذات مکمل کرنے کے لیے. اس کے بچے جو تھے اس آدمی نے اس کو گردن بنا رہے تھے، بچہ بڑا گیا اپنے والد کو پکارتا تو یہ اللہ نے بڑا خوبصورت بیوہ بنایا ہے، بڑا تھکا مانا آدمی رکھا جاتا ہے، بچے اس کے سینے سے رہتے ہیں تو اللہ اسے دیکھ بنا ہی ڈال رہا بناتا. تو وہ بچہ بڑا بڑھایا تو آگے اس شخص سے جس کو گورنر بنایا جا رہا تھا اس سے آگے باتیں کرنے لگا کہ پورا مٹی میں لکھا ہوا لکھا ہمارے بچوں کے ساتھ دیکھا ہوا ہے کے پاس مجھے پتا جو بھی بات کر رہا ہوں. بچے کا دل ٹوٹ گیا، معصوم سی کلی کو اٹھا رہے اس کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو چل گئے اور وہ بچہ وہاں سے مایوس ہو کے واپس چلا گیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذات پہ سائن کرنے والے تھے کہ آپ نے کاغذات یہ پکڑ کے پھاڑ دیے. تو شخص کہنے لگا مجھے کیا آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے بچوں سے پیار کرے. ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں؟ اب تو خیر زمانے میں تو لوگوں کے اپنوں کو پیمنٹ بالکل نہیں کرتے کہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا پیچھے. تو گھروں میں ڈیوٹی ہوتی ہے ایک شخص کی ڈیوٹی دے دیا جائے گا مجھے کے پاس پیمنٹ لگا دیا ہے زیادہ وقت نہیں گزاری ہے سننا صاحب پہلے بات. اور کپڑا کسی پھٹ جاتا تھا تو پوری اماں کہتی تھی کہ رفو اس طرح کراؤں گی کہ رفو ہو جائے گا ڈیزائن کا جائے پڑ جائے. تو اب تو یہ ماحول نہیں بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ کپڑے پرانے نہیں ہوتے اب کپڑوں کا ڈیزائن بدل جاتا ہے. اور اس قدر تیزی ہے کہ غریب گھروں کے اندر کی مزاج بن گیا ہے کہ وہ رواج کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں اب ہوگا کہ یہ ڈیزائن آیا کھانے کے لیے ہمارا بھی کپڑا سے تو خریدا ہے تو برا ماں کے کپڑے سے میچ نہیں کرتے ہیں. یہ ڈیزائن نہیں ہے جیسے جیسے بھی ہم پورا کرتے ہیں. ہم اپنی ظاہری صورت پر بڑی بہترین توجہ دیتے ہیں لیکن یاد رکھنا اچھے کپڑوں کی وجہ سے سکون کی نیند کوئی نہیں آتی. جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہو اور من بندے کا بےچین ہو اسے سکون نہیں نصیب ہوگا. وہ لوگوں کے بیچ بھی تنگ ہو اور اپنی اکیلی چارپائی پہ بیٹھ کے بھی بےچین ہو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ دینا اور کیا کرتا ہے. اگر آپ کا دل نرم ہو جائے اگر آپ کو سکون لینا ہے تو بہت سارے لوگ سکون لینے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ نے کہا ریاست کا بہترین صدقہ فرما کے رشتہ دار ضرورت مند ہو تو سے ناراض کسی طریقے سے چوری چھپے اسے پہنچا اگر کوئی سب سے پہلے صدقہ دینے کا سوال اٹھا لے. اگر آپ نے دیکھیں اب تو کسی نے پوچھا تو حضور کا بے سکون بڑا ہے پر آپ کو مانے لگے کسی ایسے بندے کے ساتھ نیکی کا کہ اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون ہے. ڈھونڈ کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ خیر کا کام کر لیکن اسے خبر نہ ہو کہ وہ کون ہے میرے ساتھ نہیں کرتا ہے پر میں اللہ تعالیٰ کو سکون عطا کرے اللہ تعالیٰ بات کرے وہ نیکی ہے کہ دل کو ٹھنڈا کر دے. دلوں کی سختی پر غور کرے یعنی ہمارا ہوتے ہوئے انسان کا دل نرم نہ ہو یعنی اس کے والد کے ہاتھوں میں کچھ آئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی طبیعت نرم نہ ہو یعنی وہ اپنے کلاس فیلوں میں سے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے کہہ رہے ہیں اپنے دل کو ہلا رہے ہیں میرے ہاتھ کا وقت چلا جائے پھر کسی کی طبیعت نرم نہ ہو. یہ اپنے ناکائے بکھرے ہوئے بے شمار بکھرے لوگوں کو دیکھے روڈ کے اوپر لوگوں کا غصہ کرنا بڑا آسان ہے لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی ٹھنڈی کی سردی میں بھی بہت سارے لوگ دکھائے ایسے ہیں روڈوں کے بچوں کو لے کے بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ان پر طرز کر کے تنقید کر کے گزر جانا تو آسان ہے. کبھی آپ نے کوئی آدمی بڑی گاڑی سے چلتے دیکھا ہے جو ایسے لوگوں سے پوچھے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے میں کہاں تک تمہاری مدد کر سکتا ہوں بتایا گیا ہے کس طرح پہنچ سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت میں کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا اور نابینا تھا اور مذہب کے لحاظ سے یہودی تھا مذہب کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سے تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی فرمایا تو ہمارے سلطنت میں رہتے ہو تو تمہارا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا کہ میں جب تک میں کام کاج کرتا تھا تو میں جزیہ دیتا تھا ٹیکس دیتا تھا لوگوں کو اب میں بیمار ہوں میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے مجھے کچھ خرچوں کے لیے بھیک مانگنا پڑتی ہے. اس نے فاروق اعظم نے بھی قانون تشریح کیا. عجیب آپ کے انداز
اختیار فرمایا کہ آپ سورے کو اپنے ساتھ کھڑے کر بٹھا کے وزیر خزانہ کے پاس لے گئے. جب تک یہ کام کرتا تھا ہمیں ٹیکس دیتا تھا, یہ معذور ہو گیا ہے, اب اس کے سارے اپنے ہم ہوئے گئے. اس لیے کہ یہاں میری حکومت کے اندر بھی آدمی ہاتھ پھیلایا بھیک مانگے, یہ انسانوں کے معاشرے میں اس طرح نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہم کام کاج ہی کرتے تھے, یہ آج لوگوں کے کر دیا جاتا ہے, بچہ پیدا ہونے کا نام اسٹائل کر لیا جاتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق نے شروع کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا اس کا والد بھی کام نہیں کرتا, جب تک دودھ پیے گا تو خرچ نہیں کرے گا. جب بچے کی ماں اسے دودھ پلا کر چھوڑ دے گی 2 سال کے بعد, تو پھر میں اس کو خرچ دوں گا, اس کی تعلیم کا سارے معاملات کا. تو عمر گزرے, یہ حکمت قلبی ہے. یہ سب انسان کے اندر درد ہے, اگر پیدا ہو جائے نا تو اسے جینے کا بڑا لطف آتا ہے. ورنہ تو سب دیکھا لوگ بیچارے اپنی لاشیں اپنے وجود پر اٹھائے دیتے ہیں, بڑے بہترین کپڑوں میں بے سکون زندگی, تڑپ تڑپ سسکتی ہوئی تکلیف ہے, اور بے قرار اور بے چین ہو کر لڑتے اور کانٹوں پر دوڑتے اور پریشان ہوتے اور پریشان کرتے. حضرت عمر فاروق کے گلی سے گزرے تھے, بچہ زور زور سے رو رہا تھا. 1 گھنٹے بعد پھر مجھے رو رہا تھا. آپ نے اہل خانہ سے معلومات کی کہ بچے کیا ہے, کیوں ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں امیر معاملین جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے وظیفہ نہیں دیتے. ہمارے گھر میں ہوتا ہے بچے کا والد کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا, تو ماں دودھ چھڑوا کے چھوڑ دے گا, وظیفہ کر دے گا. پیغام دیتے ہیں کہ چھوڑ لیا تو بچہ بھی چھوٹا ہے, تو اسے کہا اللہ اکبر. ہم کیا گلی میں کھڑے ہوتے زور زور سے رونے لگے, زور زور سے طرف ہے بزرگ کام نہیں لگا. ساتھ میں کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا ظالم ہوں, میں ماموں سے بچے نہیں کھاتا ہوں, لیکن اتنا سخت گیر ہو گیا کہ میری وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے جدا کر دی. کہ میرے کیا دھیان میں آیا کہ مائیں غریب ہیں اور بیچاری کہیں نہیں کہ یہ دودھ چھوڑ دے گا وظیفے لیں گے. مسجد میں لوگوں سے ماں کا دھیان کرنا تھا, بتا کوئی ماں اپنے سینے سے اپنا دار دعا نہ کرے. عمر کا سے حال ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے. یہ دودھ چھڑانے کی شرط کا جب آپ کی طبیعت میں دقت ہوتی ہے, جب آپ نرمی ہوتے ہیں, جب آپ کو ذوق ہوتا ہے. میں سفر کرتے ہوں, تھوڑا سا مجھے موقع ملتا ہے لوگ سب لوگوں کو دیکھتا ہوں. یہ خوشحال کے لیے گیا تھا تو خواتین گھوڑوں پہ کام کرتی ہے, بڑی گاڑی سے کام کیا جاتا ہے, خواتین اکثر کام کرتی ہے. لوگ سب لوگ ہوتے ہیں تو کہنے کا تماشا ہے, عورتوں کو لگا دیا ہے, جب بھی آتے ہیں گاڑی ٹائر خراب ہو جاتے ہیں, کب تک یہ کام چلے گا. مرد لگائے جاتے, مشینیں لگائی جاتی, کام کیا جاتا ہے, عورتیں بوڑھی لگا دی ہے, ان پڑھ دکھاتی عورتیں چھوٹی چھوٹی ہتھوڑیاں رکھی وہاں بیٹھی جلدی کریں. یہ بھی ہے ایک نظریہ ہے, یہ ساتھ کا نظریہ جس کے سینے میں تیل نہیں ہوتا وقت ہوتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی گاڑی وہاں سے گزرتا ہے, وہ نیچے کر کے غور سے ان کے چہروں سے چلتی مایوسی کو دیکھتا ہے. اور سخت سردی میں جہاں لوگ گاڑی سے ہاتھ باہر نہیں نکالتے کہ ٹھکرنے لگے گا, وہاں ان کو چھوڑیاں چلاتے دیکھتا ہے. کسی کو ماں سمجھتا ہے, کسی کو بیٹی سمجھتا ہے, کسی کو بہن جانتا ہے. تو اس کی طبیعت میں آواز ہوتی ہے کہ اللہ تو رحم فرمانا, تو کرم فرما کے غریبوں کی دال نصیب کر, تاکہ یہ مائیں اس سردی میں آپ کے گھر میں بچوں کو لے کے بیٹھے. دو قسم کے لوگ, رویہ نرمی والا ہو جائے, جب اندر دقت ہے اور اس کو بیماری سمجھتے کھڑے ہو سکتے. آپ کو درجوں حدیث میں نہیں ہوتے ہیں, حدیث میں ایک ہوتی ہے درجوں. اور دیکھو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے یا سنت ہے بس ہم لوگ ہم تو خیر مانتے نہیں, ہمارا اظہار نہیں. ہم تو اپنے پولیس طرح کی بات سنا کرتے ہیں کہ بدلنے سے بڑی ہے سارے میں سے بیٹھتی ہے, کوئی بات تمہیں نظر نہیں آ سکتا, لیکن لڑکے کو پتا ہے یا رسول اللہ طریقے بڑے سخت ہوتے ہیں. حضور یہ کیا ہوا ہے, یہ کوئی شے نہیں سکھا, آج ہے انسان کا پھر انسان کو دور کرنے کا اللہ بھی ہوتا ہے. بس یہ کہا تو قلوب ذکر اللہ, پھر استغفار کرو, پھر اس کی بات آگے تصویر کرو. حضرت ماں نے جبر کیا تھا, تعالیٰ روتے ہوئے آئے, روتے ہوئے ہم نہیں ہوتے, لیکن دنیا کے انسان روتے ہوئے یا رسول اللہ رعایت فرمائیے گا. اور میں کیا ہوا, اس کی حضور بڑا سخت ہو گیا, اندر کا نظام سارا تباہ ہے. حضور میرا سامنے ہوتا بڑا ہوا, وہ کیا کہا ایک بات نے تیرے بہار کر رکھا کہ دل خامیدہ ہے, نہ تیری عزت ہے گا نہ میری عزت ہے گا. شاید وہ شخص فرمانے لگے دل کو زندہ کر, اگر یہ مردہ رہ گیا تو تیرے ہاتھوں کی طاقت بھی ختم ہو گئی, تو کوئی تالی سر بجانے کے قابل نہیں ہے. دل خامیدہ ہے جب تک نہ تیری عزت ہے نہ میری عزت ہے. اور کسی نے کہا زندگی کو زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک دیا کرتے. تو حضرت آگے کے جواب کرنے لگے, یا رسول اللہ اندر پتھر سا بن گیا, کیا کروں, لیکن حضور کیا یاد رکھتے ہیں
ہر ایک کو مختلف علاج بتایا. اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ یتیم بچہ دیتے ہیں جو ماں کے بغیر ہوتا ہو, جو باپ کے بغیر تڑپتا, جس نے اپنی زندگی پریشانیوں میں گزاری ہو, اللہ کسی یتیم کو ڈھونڈ اس کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اور تیرے کو نہیں لگا یا کسی یتیم سے جا کر مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈا کرتے تھے اور ان کی جیب میں کھلی ہوئی بھری ہوتی تھی. تو یتیم بچہ لے جاتا تو حضرت ماں ابن جبل سے بھی صاف کرتے, اس کے آنسو بھی پوچھتے اور جیب سے نکال کے جب بچے کو کھلی میں دیتے, بچہ کھلی میں کھا کے ہنستا تو ماں ابن جبل ہوتے آپ کے ہوتے ہیں. انہوں نے پتر بھی تو میں سرکار سے مانگ لیا کہ میرا دل نرم ہو جائے, دیکھو گرم ہو گیا, تمہیں پانی ہو. علی دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے ایک رسول اللہ پہلے میری بڑی نرم تھی, اب میں سخت ہونے لگی, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر سختی آ گئی. اب دوستوں کے بارے میں میرے رویے سخت ہونے لگے, عزیزوں کے بارے میں طبیعت میں کچھ سختی آنے لگی. حضور یہ کیا ہے؟ حضور نے انہیں کہا کہ یاد بتایا تمہیں اپنی موت کو یاد کیا, یاد کیا کرتے دل میں احساس کر رہا ہے. جو حکمت کرنی ہے نا یہ سوز ہے کہ کسی کے درد کو درد جاننا, کسی کے ذکر پر دل سے مالک فرماتے ہیں کہ بات نہیں بولتی. اہل مکان کا راستہ آیا تھا, حضور کے رستوں میں کانٹے بچھائے تھے, انہوں نے اللہ کے محبوب پر پتھر بھی بسائے تھے, دانت بھی شہید کیے, بڑا کچھ کیا. حضور کی ایک سال سالی کو اتنی تکلیف تھی کہ وہ وصال کر دیں, لیکن جو وہی ہوتے والے بدل میں قیدی ہو گیا ہے. حضرت بلال اچھی کی ڈیوٹی تھی کہ ذرا ایک رسی میں باندھ, جناب بلال کہتے ہیں ذرا زور زور سے باندھ کے غصہ بڑھا تھا, میں نے ذرا زور سے کس کے رسی میں باندھی. حضرت کہتے ہیں کہ آدھی رات میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, حضور کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے, کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے. میں دوڑ کر سنا تو یہ تمہارا ٹھیک ہے حضور کیا ہوا؟ آواز سن کے حضور فرمانے لگے کہ میں کہا لوگ رسیاں زور سے باندھ دیے, یہ ہائے ہائے کرتے ہیں لوگ نہیں ہے. کتنا رو پڑتا ہے اور حضور یہ سنانے والے کانٹے بچھانے والے حضور نے فرمایا بھائی مان نے کہا پر میں کیا کروں, مجھے تو رب رحمت اللہ جان نہیں جو میرے سینے میں پھر دھڑکتا ہے وہ رحمت والا ہے, تو میں کیا کروں؟ میں کی رسیاں ڈھیلی کر دو, یہ سکون سے لیٹ جائیں گے. مجھے نیند آئے حضرت سے مالک کہتے ہیں آج اس رات کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں. لیکن کے اندر وہ خاص ڈر نہیں کرتا. آپ یقین کریں جب تک لوگ غریب ہوتے ہیں تو غریب کا احساس ہوتا ہے, جب وہ امیر ہو جاتے ہیں جو غریبوں کا خیال نہیں ہوتا ہے, غریب تو نکلنے ہوتے ہیں. محنت نہیں کرتا, نہیں محنت کرتا تو یہ کیا نہیں کرتا ہے اور نام میرے بھائی اگر محنت سے مال زیادہ ملتا ہوتا ہے تو سب سے امیر وصول ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی مدد سے ملتا ہے. مسائل کے بعد اللہ یہودی شام اللہ اپنا مدد جس کو چاہتا ہے اسے عطا ہے. تو اپنی طبیعت میں نرمی آئے. دیکھیں نا تعلیم کا اپنے اس کو ہوتا ہے کہ دوسروں پڑھ پڑھ کے میں کہا کرتا ہوں وہ جو لوگ اکثر ڈرائیو کرتے ہیں جہاز میں ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن ہمارے علاقوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کمیٹیاں رات کو کرنے جاتے اور ان لوگوں کا کام ہوتا ہے تو قرض بھی ہوتے ہیں. وہ بابا کو نہیں پتا چاہے کہ میں نے جہاز میں کیسے بیٹھنا ہے, سیٹ پر کیسے مانگنا ہے, سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں چاہتے ہو سکتے لیکن کسی سیٹ پہ بیٹھ گیا. میں کہا کرتا ہوں کہ میں دیکھ کر بیسی پکڑ کے پاڑ ہوں, میں تو بڑا نہیں پڑھتا. تو اس طرح کام یہ تھا کہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ شہر کے گاؤں کے بزرگ ہیں تو پڑھنا سیٹ چھوڑتا, ان کا ہاتھ تھامتا, سیٹ نمبر دیکھ کر لکھا, آپ کے ہاتھوں سے سیٹ بیٹھ مانتا, پڑھ کے گلاس دے گا تو کہتا ضرورت ہے فلاں جگہ بیٹھنا پریشان نہیں ہوگا, ضرورت پڑی تو دوبارہ آپ دے گئے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان اس کی وضاحت فرمائی. اگر آپ بات کو سنیے گا میں ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتا. تاریخ حضور کو لوگوں نے پتھر مارے, اتنے مارے کہ ایک روحان رکھ گیا. ہمارے یہاں اشتہار بڑا دلایا جاتا ہے اور میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں لائنس کو بھی اشتہار آتا ہے, جہاں ڈاکٹر اس کو بہت غصے والا ہونا چاہیے, وہ بھی کبھی کوئی اشتہار ہوتا ہے. اس ہر بنتا ہے مان لو خدا کہہ دیا, مان لو اتنی تکلیف کیا ہے کہ تاریخ نے کہ حضور پر زبان ہو گئی. پھر ان لوگوں نے عہد کے اندر حضور پر پتھر برسائے, اس طرح برسائے کہ دام کو ٹوٹ گئے, شہید ہو گئے اور داڑھی مار کر خون آ گیا. اس حالت میں انسان 2-4 گھنٹے کے بعد کوئی دفعہ وقت گزر جائے تو اس کا ذہن پڑتا ہے. اس وقت جب اس کے ساتھ یہ منظر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ غصے میں ہوتا ہے اور ایسی سخت باتیں کرتا ہے. مدینہ کے رات اس میں ہوتا ہے, نکال لیتا ہے. صحابہ میں 2-3 لوگ بڑے ٹھنڈی کر دیتے ہیں, بڑے حوصلے والے بڑے بڑے ٹھنڈے مارتے ہیں. اور بزرگ کے چہرے لوگ پر خون دیکھا کر بھی ضرورت پڑے گا. یا رسول اللہ آج تو آپ کریں دعا ہوگی, اللہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے, تمام برآمد ہو, حضور کریں دعا.
حضور نے کہا وضو نہ کرنے والے کو معاف کرنا. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور کہنے مرتضیٰ شیخ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت کہا کہ وہ آج یہ تباہ ہوئی ہے. حضور نے ہاتھ اٹھا کے ہو گیا تباہ. لیکن بتائیں کہ یہ کیا فرمایا کہ میرے اسٹوڈنٹس دو ذرا زیادہ توجہ کریں اس بات کو. بتائیں کیا فرمایا؟ دعا کریں. اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قوم فإنهم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ شعور نہیں رکھتے, یہ جانتے ہی ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں جہالت میں کر رہے ہیں. اللہ یہ ہدایت کا منہ دے. وہاں بھی ان کی تباہی کی دعا نہیں کرتے. یہ حکمت سے کرتی ہے آپ کے اندر, یہ آپ کو مزدور پر مہربانی سکھائے. لیکن اگر تک یہ کوئی سخت دی ہوتی ہے انسان اپنے فرما کے چنگل میں الجھتا ہے, وہ خود غرض نہیں اس کو رہتا بلکہ ایک یہ محسوس ہوتا ہے جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلان کی ہے جو درہم کا بندہ ہو, سلمان کی ہے وہ جو دینار کا بندہ ہو. یا رسول اللہ بدلے تو اللہ کے ہوتے ہیں. یہ مشکات میں موجود ہے. حضور نے فرمایا یہ کچھ لوگ دل کو دینار کے بدلے کرتے ہیں, ہر چیز کو پیسوں میں کرتے ہیں, پیسوں میں شمار کرتے ہیں, اپنا سارا کچھ انہیں کو بنا لیتے ہیں. تو درہم اور دینار کی اولاد بن کے زندگی گزارتے ہیں, اپنی زندگی میں نبی آئیں. اور سامنے والے کے بارے میں کچھ رکھا مثبت ہے. آپ سمجھیں کہ کسی کی جگہ بھی مجبور ہے, اس کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ کمزور ہے, ابھی شعور کی منزلیں نہیں لے کر سکتا. کسی کو انپڑھ سمجھ کر, کسی کو بدو سمجھ کر, کسی کو غریب. غربت میں تو آدمی فرق ہو جاتا ہے. غربت میں میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی, ہم سہ پہ رہتے ہیں, شرارت نہیں کرتے. تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں نرمی کرا کرے, دل کو نرم کرے. اس میں کیفیات نہ, اس میں سرور والا معاملہ. دیکھیں کہ کہاں آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں خلیفہ بنا, تیسرا دیتا. دو تین چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, آپ کے ایسے خلیفہ بنے. اثر کی نماز کے بعد مانے آپ نے مجھے کہا چلے چلیے جب ہمارا ٹائم ہے. خلیفہ ابو بکر صدیق کے ٹائم ہمیں دیتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بیٹے تمہیں کیا ٹائم دیتے تھے, کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہ ہم 5-6 رہنے ہیں, ہمارے بھائی کو یہ بھائی ہمارے انتقال کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں, 30-35 بکریاں ہیں. تو ہمارا سارا معیشت کا درمدار بکریوں پہ ہے. ابو بکر صدیق نہ اصل کے بعد اور چھٹے کے بعد ہمارے گھر آتے تھے. ہم بکریوں پر دودھ دھو کے دے جاتے تھے. چچا کچھ ہم بیچ کے گزارا کر لیتے تھے, کچھ پی لیتی تھی. ایک دن ہوتا ہے میری ماں تھی, بہن کے دروازہ تک کہتے ہیں وہ کہیں سے آ رہا ہے. وہی ہمارا بھائی تھا, وہی ہمارا باپ تھا. کس نے بتایا ہے کہ اوپر جانشین میں چچا آپ چلیں گے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بچوں کے پیچھے چل رہے رستے میں لگے. سیدنا عثمان غنی سے ملاقات ہوئی. کہاں جا رہے ہو؟ پھر ہوئے حضرت میں پھر ہوئے. میرے راستہ کتنا مشکل ہے, کتنا مشکل راستہ ہے. کس طرح اس کے راہوں پہ چلوں گا, اس طرح اس نے پیار کیا ہے نبی پاک کی امت سے. یہ خالی تبلیغ کرنے والا شخص تھوڑا تھا. دیکھو یہ لوگوں کے امیر المومنین ہو کے, وقت کا حکمران ہو کے, لوگوں کے گھروں میں جا کر کے بکریوں کے دودھ ہو کے آیا کرتا. دیگر واقعے وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ اس منزل سے گزارنے بہت انتظار کرتی ہے. مخلوق پر مہربانی تو اس لیے تو نہیں ہوگی کہ آپ نے 50 لاکھ روپیہ 5 دن آپ نے دیکھا تو آپ نے مہربانی کی. اس بوڑھی کے سارے بچے ملک سے باہر ہیں, 18 گھنٹہ اس کے پاس ویسے بیٹھے ہیں, اس کی پیٹ جوئی کرتی جائے. ہمارے ملک میں اب تو 24% وہ لوگ ہو گئے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنی ذہن کی تکلیف کا شکار ہے, نفسیات کے مسئلے میں مبتلا ہے. ابھی مجھ سے زیادہ تر لوگوں نے وقت کو نہیں دیتا, ان کی بات نہیں سنتا. آپ کو پتہ ہے زیادہ پورے حواس پاک کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے کے پاس وقت کوئی نہیں, یا اس سے فون آتا ہے کہ ماما کا انتقال ہو جاتا ہے. کسی برف کھانے لگا تو میں 3 دن کے بعد آ جاؤں گا. میں کہا کرتا ہوں کہ آنے کا کیا فائدہ جب اس کی آنکھیں پتھر ہو گئی تھی تیرا راستہ دیکھ دیکھ کے. تو لوگوں سے پوچھتی تھی کہ ویسے کتنے کی ہے؟ اچھا سوال کرے گا نہیں ہے.